حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی 5 فرض نمازیں پڑھو، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور امیر کی اطاعت کرو، تو اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 571۔ حضرت عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 572۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقین کے مابین نماز عہد ہے، بس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 574۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے مدینے کے دوسرے کنارے ایک عورت سے طبع آزمائی کی، میں نے جمع کے علاوہ اس کے ساتھ سب کچھ کیا، چنانچہ میں حاضر ہوں، آپ میرے متعلق جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، کاش کہ تم بھی اپنی پردہ پوشی کرتے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ آدمی کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا تو اسے بلا کر یہ آیت سنائی۔ ترجمہ: دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ اس کے لیے خاص ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 575۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضور قلب سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 577۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 578۔